حلال رزق کمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے جب حلال رزق کماتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب اس سے راضی رہتے ہیں، اور حلال رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل فیضان وائس پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، حلال رزق کمانا اور حرام سے پرہیز کرنا ہر مومن کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ حلال رزق میں برکتیں ہیں، اور بندہ جب حرام رزق کماتا ہے تو بظاہر اسے لگتا ہے یہ بہت زیادہ ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بہت کما لیا، مگر وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس نے حرام روزی کما کے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے محبوب کو ناراض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام کی بدولت اس میں برکتیں ختم فرما دیتا ہے۔ اور ایک یہ پریشانی بھی رہتی ہے کہ جب بندہ حرام کماتا ہے اور حرام کا لقمہ جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو کئی دنوں تک اس کی عبادتیں، اس کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ کوئی چیز جلد بازی میں ہم حاصل کرتے ہیں تو طریقہ ہمارا یہ رہتا ہے کہ ہم اسے حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ اگر کچھ صبر کریں، محنت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں تو جو چیز ہم حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے ہم اسی چیز کو حلال طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صبر سے کام لیں، اگر ہم محنت سے کام لیں، اور اگر ہم اللہ کی رضا میں شامل ہو کر وہ کام کریں تو وہی چیز جو ہم حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہمیں حلال طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ میں نہایت غریب اور مفلس شخص تھا، حالات بڑے خراب تھے، پریشان ہو گیا، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ مولا، اے پروردگارا، میرے لیے رزق کا بندوبست فرما دے۔ میں پورا دن پریشان رہتا تھا۔ میں حج کرنے کے لیے گیا اور طواف کعبہ کے دوران مجھے ایک قیمتی ہار نظر آیا، میں نے اسے اٹھا لیا اور میرے نفس نے مجھے کہا کہ اس کو چھپا لیا جائے۔ پھر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی تو میں نے اعلان کیا کہ یہ ہار کس کا ہے، جس کا بھی ہو وہ آ کر لے جائے۔ ایک نابینا شخص میرے قریب آئے، بزرگ تھے، میرے قریب آئے اور کہا یہ میرا ہے۔ میں نے اپنے من میں پھر سوچا کہ ہائے افسوس، یہ تو نابینا تھے، یہ بزرگ تھے، انہیں کیا پتا چلتا اگر میں یہ چھپا بھی لیتا۔ پھر میرے نفس نے مجھے ملامت کی کہ نہ جانے کس طریقے سے انہوں نے اسے کمایا ہوگا، کس طریقے سے انہوں نے اسے حاصل کیا ہوگا، میں اسے کیسے رکھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے میں نے وہ ہار ان نابینا شخص کو دے دیا۔ وقت گزرتا گیا پر میرے حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک دن میں کسی گاؤں میں پہنچا، نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا، پتا چلا کہ یہاں کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، میں نے نماز پڑھائی، لوگوں کو میری آواز بہت پسند آئی، لہٰذا لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں کے امام بن جائیں۔ میں بھی راضی ہو گیا اور وہاں پر امامت کے فرائض انجام دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن گاؤں کے بااثر لوگ میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا کہ امام صاحب، جو پچھلے امام صاحب کا انتقال ہوا تھا ان کی ایک نوجوان بیٹی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ تو ابن عقیل فرماتے ہیں میں نے ہاں بھر دی، ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے گلے کے اندر ایک ہار دیکھا اور میں حیران اور ششدر رہ گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو وہی ہار ہے جو میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک نابینا شخص کو اٹھا کر دیا تھا، یہ اس عورت کے پاس کیسے آیا؟ البتہ میں نے اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ میری بیوی یہ ہار تمہارے پاس کیسے آیا؟ یہ تو میں نے کسی نابینا شخص کو جو اس سے گم گیا تھا میں نے اسے اٹھا کر دیا۔ تب میری بیوی نے مجھ سے کہا
کہ یہ میرے والد جو اس مسجد کے امام تھے اب انتقال کر گئے، انہوں نے مجھے بطور تحفہ پیش کیا تھا، اور آج اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ میرے والد کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور آپ کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ وہ اس طریقے سے کہ میرے والد ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس ایماندار شخص نے مجھے وہ ہار لوٹایا، میرے بیٹی کو ایسا شوہر عطا فرما۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والد کی دعا قبول فرمائی اور آپ جیسے ایماندار شخص کو میرا شوہر بنایا، اور آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ آپ چونکہ بے سر و سامانے کے عالم میں تھے، مفلس تھے، غریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے صبر کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے نوکری پیشہ بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی بھی عطا فرمائی، گھر بار بھی عطا فرمایا۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ صبر کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، تو وہ جو چیز حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہی چیز اسے حلال طریقے سے مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حلال رزق کمائیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ حلال رزق بظاہر تھوڑا ہوگا، کم ہوگا، مگر اس میں برکتیں بہت ملے گی۔ حرام رزق بظاہر لگے گا کہ بہت زیادہ ہے، مگر وہ نقصان دہ ہے، وہ تکلیف دہ ہے، اور بندہ جب حلال رزق کماتا ہے اللہ عز و جل بھی راضی ہوتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ مولا راضی ہو جائے، مولا کے حبیب راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔